الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دنیا میں جو دارالغفلت ہے اس میں دین کے لیے وقت نکالنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جو نورانیت ہے، جو برکت ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس بنا پر کم سے کم 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں دین کی باتوں کو سنی سنائی جائے. اس سے تحریک پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بار بار فرمایا اسمعوا. یہاں بھی حضرت جان فرماتے تھے اسمعوا، سنو. معلوم ہوا کہ عمل کا معنی سننے پر ہے. اسمعوا جیسے اطیعوا ہے، اسمعوا سنو. سنو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ کان نبی بولتا ہے، صحابہ صحابی سب سننے والے تھے. اس سن کر کے پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیا. اس بنا پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہونا اگرچہ قلیل ہو، بہت ہی بابرکت چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اتنی آدمی رہتے تھے مدینے میں، الہ آباد میں، بہت شوق ذوق سے سناتے تھے. کم نہیں سمجھتے تھے، کہتے بہت ہے. اتنے لوگ سننے عمل کرنے کامیابی کے کافی ہے. ہمارا کام سنانا ہے، ہم سنائیں گے. بڑے ذوق و شوق سے سناتے. اتنی آدمی رہتے، تھوڑا سا زیادہ رہتے تھے، یہاں تو زیادہ رہے ہوں گے، لیکن سنانے کا بہت زیادہ شوق کہ سناؤ. اسمعوا فرماتے تھے. پہلے سماع ہے، اس کے بعد اطاعت ہے. سمعنا و اطعنا. اطاعت فرا ہے سماع کی. سنو گے نہیں تو کیسے عمل کرو گے؟ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنو. سننا اور سنانا یہ دونوں ہی بہت ہی اہم امر ہے شریعت کا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو توفیق دیا. بہت ابھی ہے سننے سنانے کا رواج ہے. ہمارے لڑکے کہہ رہے تھے صحیح بہت جب باہر کے ملکوں میں دین نہیں رہتا کیونکہ وہاں سننے سنانے کا رواج نہیں ہے. ایک دن کسی دن ہو گیا بات کسی کا، بس یہ مجلسیں جو قائم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دین قائم ہے ہندوستان میں، پاکستان میں. یہ بزرگوں سے تعلقات ہیں اور آمد و رفت ہے. اس کی وجہ سے دین کا چرچا ہے یہاں الحمدللہ بھی، وہ اسی کی برکت ہے ہمارے بزرگ. اس بنا پر سمعنا و اطعنا بہت یہاں بھی بہت دیر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کلام ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کیا. جب سنو گے تبھی تو اطاعت کرو گے. سنو ہی نہیں، اسمعوا سنو. اطیعوا کا درجہ بعد میں ہے، سننے کا درجہ پہلے ہے. اس بنا پر حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب اپنے مجلس میں لوگوں کو بلائے، بہت سنانے کا بہت اہتمام فرماتے تھے. فرماتے سنو. معلوم بمبئی سے جاتے تھے اور فرماتے فلاں آدمی بلا لیا، بمبئی گیا.
تو ہم لوگ جا کہتے تھے حضرت وہ کہیں گئے ہیں الہ آباد میں. کہا عجیب بمبئی سے آنے کے بعد بھی الہ آباد میں کوئی چیزیں دیکھنے کی. ارے یار سنو سننے کے لیے آیا ہو, سنو یہ ایسے عمدہ چیز تم بمبئی میں دیکھ کے آئے ہو. سننا یہ ہمارے یہاں ہے. اب اس کو سنو گے تبھی تو کامیابی ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی. بہت شعر یاد کرتے, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو سننے سے سنانے سے. اول اسمعوا پہلے اتیو بعد میں ہے. اس وجہ سے مواعظ کا سننا سنانا یہ بہت ضروری ہے. اس زمانے میں ہمارے لڑکے باہر رہتے ہی ہیں, کہتے ہیں بس سننے سنانے کا رواج دوسرے ملکوں میں نہیں. اس بنا پر دین محدود ہو کے رہ گیا ہے, اور یہاں چونکہ سننے سنانے کا ایک رواج ہے, اس بنا پر الحمدللہ دین کا ایک چرچا یہاں وہی رہتے ہی وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سننے سنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. سننا سنانا, ایک تو سننا خود یہ انقیاد کی بات ہے. کسی کے پاس سننے کے لیے جانا یہ خود انقیاد تواضع و انکسار کی بات ہے. اس بنا پر دین میں, ہندوستان میں جو دین ہے اور کا چلتا ہے اسی سننے سنانے کی برکت سے ہے. اس بنا پر اس کا انتظام ہونا چاہیے. اس موضوع سننا بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اس موضوع سنو. اس بنا پر سننے سنانے کا رواج ہم لوگوں کا ہے. ہمیشہ ہمیشہ مجلس بھی ہوتی ہے الحمدللہ. ماشاء رسول اللہ صاحب کی جو مجلس رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی اب بھی وہ جاری میں ساری ہے. آتے ہیں کچھ ہی صحیح, اتنے کچھ زیادہ سننے سنانے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, ہر قسم کے عافیت میں. بہرحال میں ایک حدیث سناتا ہوں, اسی پہ اکتفا کروں. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اوتی تو جوامع الکلم. میں سمجھتا یہ حدیث بھی ہے, اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن, اور کما قال علیہ السلام, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. معمولی حدیث ہے, پورا واضح ہے, اتنی ہی میں سب کچھ بیان فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حضرت معاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے, یہ مختصر حدیثیں پڑھتے تھے اور پوری تقریر کرتے تھے. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. خلوت میں بھی اللہ. میں سچ کہتا ہوں, اپنی بات ہے, جب جہاز پر سفر کرنا ہوتا ہی ہے, یہ حدیث مجھے مستحضر رہتی ہے. اتق اللہ حیث ما, جہاں جہاز پر ہوں یہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں اللہ دیکھ نہ رہا. اتق اللہ, یہ حضور کا وعد ہے, 10 گھنٹے کا وعد ہے یہ. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے ہو. اللہ موجود ہے, تم ہو, اللہ ثانی تمہارا موجود ہے. اتق اللہ حیث ما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا بھی کتاب عمدہ ہے. تقوی کے متعلق ایک دو جگہ فرمایا ہے, 10 یا 20 ہزاروں سینکڑوں جگہ فرمایا اتق, مگر یہ بھی ایک حدیث ہی ہے لیکن کتنی جامع. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. پورا دین آ گیا. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ڈرنا رہے گا تو تم کو سنبھالے رکھے گا, بازاروں میں بھی سنبھالے گا اور جہازوں پر بھی تم کو سنبھالے گا. جہاں کہیں بھی رہو اتق اللہ, اگر تمہارے پاس ہے تو تم بچ سکتے ہو ہر جگہ. ہمارے حضرت نے لکھا کسی نے کہ حضرت بمبئی میں ہم کیسے بچیں, وہاں کیسے بچیں, آئے یہ لفظ ہے, کہاں بچیں, اللہ ہر جگہ ہے.
جیسے تم انگلینڈ میں بستے ہو ویسے بمبئی میں بس سکتے ہو، ویسے الہ آباد نہ بچنا چاہو تو ایک دیہاتی تمہارے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اتق اللہ ہے تمہارا، اس کی مشق ہونی چاہیے، اللہ کا خوف، اسی کا مراقبہ ہوتا ہے۔ صرف مراقبہ صرف گردن جھکانے کا نہیں، مراقبہ یہ ہے کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کسی گلی میں تم چل رہے ہو، اللہ وہاں بھی حاضر ہے، تنہائی ہے وہاں بھی حاضر ہے۔ اس کی مشق، اللہ کا حضور، اللہ تعالیٰ کی معیت کا استحضار، ان اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہیں، اللہ ساتھ ہے، چاہے رات ہو یا دن ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ اتق اللہ ہے سما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کسی جامع تعلیم والا ہے، یہ نبی ہی کر سکتا ہے پورا دن، اتق اللہ ہے سما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، پورا دن سمو دیا میں۔ یہ حضور کے جوامع الکلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، میں سمجھتا ہے یہ حدیث بھی انہی چیز میں ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ آگے کوئی بات چھوٹی، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو، بازار میں ہو تب بھی ڈرو، تنہائی میں ہو تب بھی ڈرو، جنگل میں بیابان وہاں بھی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس بنا پر اس کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے، بزرگوں کا اسی مراقبے کے لیے جایا جاتا ہے، تاکہ یہ چیز جو ایک چیز ذہنی ہے وہ قلبی ہو جائے، ذہنی نہیں قلب میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، پورا سلوک، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کوئی برائی ہو جائے تو کوئی حسنہ کر دو، مٹا دے گا، یہ بھی دیکھیے جملے، 3 جملے میں حضور نے پورا دن بتا دی۔ اتق اللہ جوامع الکلم، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کوئی بدبینائے بشریت، بربنائے انسانیت، بربنائے شہوت، کوئی گناہ ہو جائے تو نا امید نہ ہو، اس کا بھی علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں، کیونکہ آپ کی مکمل کہ آپ کی تعمیر بھی مکمل، تعلیم بھی مکمل، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود نہ ہو۔ تمام بزرگان دین جو یہ فقہ جو ہے وہ اسی حدیثوں کی شرح ہے، 10 چیز 20 چیز جتنے میں فقہ بحر الرائق ہو یا فلاں ہو فلاں، وہ حدیثوں کی شرح ہے، چند حدیثوں کی شرح اتنے بڑے ذخائر پیدا کر دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دے کے بھیجے گئے تھے، اس بنا پر ان کی حدیثوں کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگ لیے ضروری ہے، اصلاح تو میں سمجھتا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، یہی جملہ یاد رہے مجھ صاحب، اصلاح کے لیے کافی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ہمارے حضرت تشریف لائے بمبئی میں، بہت زیادہ پہلے دن میں کیا بہت زیادہ بد نظری پر بیان کیا، بیان کرتے ہی رہے، بیان کرتے ہی اتق اللہ، جہاں کہیں بھی اللہ تمہاری خائنۃ العیون یعلم، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث سناتے تھے، وہ بیان میں اپنے لکھے ہوئے تھے، لکھے تھے کہ اگر کوئی طاعت کرتا ہے 70 پردے کے اندر، 70 یا کوئی عدد اور ہے اسے زیادہ، تو اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں کہتے تھے کہ دیکھو بزرگان دین تہجد پڑھتے ہیں تو کوئی دکھا رہا تو نہیں پڑھتے ہیں، یہ عام طور سے کتابوں میں ہے کہ ہمارا بزرگ بہت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، رات کو جاگتے تھے، کسی نے انہوں نے کہا تھا کیا یہ اللہ ظاہر کرتا ہے، یہ بہت خاص طور سے 70 پردے میں اگر تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، ایسی صورتیں پیدا ہوگی کوئی ظاہر ہو جائے گی۔ یہاں بھی بیان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو، 70 پردے کے اندر برائی کرو، من کیسے شائع ہو جاتی ہے، اور نیکی کا بھی ایسا ہے، کہتے ہیں فلاں بزرگ اتنے سال تک تہجد پڑھتے رہے رات میں، کیا انہوں نے آگے کہا تھا کہ ہم اتنا تہجد پڑھتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ مستحر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسلام سے مستحر کر دیتے ہیں کہ نیک بندہ میرا ہے،
اس بنا پر کسی کو دکھلانے کیا فرماتے تھے، کسی کو دکھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ مشتاق کرے گا، کیوں دوسروں سے لالچ کرتے ہو کہ ہمارے تہجد کو دیکھ لیں، ہمارے ذکر کو دیکھ لیں، ہماری نیکی کو دیکھ لیں؟ اللہ خود اظہار کرے گا، افشا۔ بہرحال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها۔ اگر بربلائے بشریت، بربلائے شہوت کوئی خطا ہو جائے، اللہ سے اتق اللہ واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو۔ مجھے یاد ہے حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ اگر عشاء کے وقت کوئی گناہ ہو جائے تو تہجد تک پر نہ چھوڑو، اسی وجہ سے پر اللہ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت تھانوی اتق اللہ مواعظ ہیں، سب ایک ایک نقطے ہیں اس کے اندر۔ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے فوراً استغفر اللہ کا معاف ہو جائے گا۔ منتظر رہتا ہے فرشتہ یہ گناہ کو ہم لکھیں یا نہ لکھیں، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر اسے استغفر اللہ کہتے تو لکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ نہیں کہ لکھنے کے بعد ساکت ہوتا ہے، لکھا ہی نہیں جاتا۔ اس قسم کی باتیں بہت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھی پیش نظر ہے، اس میں بہت زیادہ تسلی بھی ہے، تعلیم ملتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھیجا ہے دنیا میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت فرما برداری کے لیے۔ فرما برداری صرف نماز روزے میں نہیں ہے، فرما برداری آنکھوں کی بھی فرما برداری ہے، کان کی فرما برداری ہے۔ کبھی کبھی حضرت مانگتے تھے اخبار، کوئی خاص بات ہوئی کہیں کی، یا اخبار آیا دیکھ لو بھائی کیا ہے، آیا دیکھا لے جاؤ۔ کمرے میں اخبار کو بھی رہنے نہیں دیتے تھے، یہ تصویریں کون دیکھے، ہٹاؤ۔ اگر کوئی بات ایسی ہوئی بیٹھے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کی آواز آتی رہتی ہے تو ہم اس کہتے ہیں دیکھو بھائی اب کان کے گناہ سے کیسے بچا جائے، دیکھو آواز آ رہی ہے۔ تو ہم کو تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف ہم لوگ سے کہتے ہیں ناکوں کی حفاظت کرو اور کانوں کی حفاظت کرو، کہتے ہی رہتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا، اسی میں ان کو اصلاح تربیت میں مہارت حاصل تھی، لیکن اپنے اوپر بھی اس سے زیادہ نگاہ کرتے تھے۔ میں سچ کہتا ہوں، میرے سامنے کی بات ہے، حضرت کے سامنے آئس کریم رکھی گئی، یہ 20 سال 25-30 سال کی بات ہے، جبکہ آئس کریم وغیرہ کہاں ملتی تھی زیادہ، دادی عمدہ کہ کوئی لے آ دیا گا، کوئی میں کہتا کوئی بمبئی میں آیا رہا ہوگا دے دیا ہوگا، باہر کے گنانا سے بیٹھی ہوئی تھی، کہا تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ ماشاء اللہ مسلم الامت اتنا بڑا آدمی، ماں تھانوی کے خلفاء میں سے یہ خاص، لے اپنی اصلاح کی فکر، اپنے آنکھوں کی اصلاح کی فکر، کبھی اخبار تصویر سے نہیں نہ اندر کمرے میں رہنے نہ دینا، کانوں کی حفاظت، چشم بندو لب بندو گوشت بند، چشم بندو لب بندو گوشت بند، گر نبینی نور حق برمن مخن، آنکھ کو بند کرو نامشہور چیزوں کے دیکھنے سے، کانوں کو بند کرو نامشہور چیزوں کے سننے سے، اور زبان کو بھی بند کرو نامشہور چیزوں کو کہنے سے۔ اگر اس کے باوجود بھی نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو، چشم بندو لب بندو گوشت بند، گر نبینی نور حق برمن بخن، اگر اس کے باوجود نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو۔ معلوم ہوا کہ آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے نامشروع چیزوں سے، کانوں کو، زبان کو، یہی چیزیں پورے مجاہدات سب اسی میں ہیں، یعنی اعضاء کو کنٹرول میں رکھنا، یہی مجاہدہ، آنکھوں کو بند کرنا، کانوں کو بند کرنا، اور خاص طور سے بمبئی میں آنے کے بعد بہت اس پر کلام فرمایا ملفوظات نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق۔ شاید بزرگ نہیں کہ پانی دم کرا لیا، تعمیر لے لیا، یہ بزرگوں کا اصل کام نہیں ہے۔ اصل کام تعلیم و تربیت ہے، خدا سے جوڑنا ہے، مخلوق کے قطع تعلق کر کے
اللہ سے وابستہ کر دینا، یہ ہے بزرگی اور یہ ہے ولایت، یہ ہے شیخوخت۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہم کو توفیق دے کہ ہم ایسے لوگ بنے جو اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے یا جیسے بھی اللہ والا بنا دیں۔ اس بنا پر سب سے بڑی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اس بنا پر اس فانی دنیا سے جی نہ لگانا یہی طریق ہے، یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف سے صحیح معنوں میں اللہ کی طرف توجہ، عنابت، یہی بڑی یہ سب مراقبہ وغیرہ جو کرایا جاتا ہے، اس طرح بیٹھو اس طرح بیٹھو، اسی لیے ایک سوئی حاصل ہو جائے قلب میں۔ ایک لمحہ کے لیے لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے پورے عالم میں نجات پا جائے گا۔ سارے سینکڑوں سال عمر ہے، 100 سال ہے، ایسا بھی ہوگا کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ناکامیاب۔ اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر اللہ کے لیے ہو گیا کامیاب، وہ ایک لمحہ ہزاروں سال کی معصیت پر باری ہو جائے گا۔ اللہ اس بنا پر ہم کو تو یہی دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ ہماری زبان سے اللہ دل سے نکل جائے۔ ایک لمحہ ہمارے لیے یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعروں فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعروں فریاد ہم، بس اپنا ایک نعرہ بھی اگر پہنچے وہاں، ایک دل سے نکل گیا، اسی ایک نعرے کے لیے لاکھوں مرتبہ نعرہ کرتا آدمی، لاکھوں کا وہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نکل گیا کامیاب۔ کیونکہ اللہ سب سے بھاری ہے، جتنے گناہ بھی ہیں سب اس کے تحت ہے، اس بنا پر سب معاف۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنا ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا بنائے، بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دنیا کی نعمت۔ اس لہو لعب کی جگہ میں اللہ کو یاد کرنا معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہازوں پر آپ جائیے، گاڑیوں پر جائیے، جنگلات میں رہیے، خلوات ہیں، معاصی کے مواقع ہیں، اس میں اللہ کو حاضر نازر سمجھ کر کے معاصی سے رکنا بہت بڑا کامیاب ہے وہ شخص۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی توفیق بنائے۔ یہ اللہ نے امانت ہے، ہر لمحہ امانت ہے۔ ایک ایک لمحہ کا متعلق سوال ہوگا کہ تم نے کس میں صرف کیا، اس لمحے کو کس میں صرف کیا، کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میں صحیح کہتا ہوں، کبھی کبھی حضرت ہمارے اخبار منگاتے تھے، کوئی یہاں کے حالات معلوم ہے، منگایا لے جاؤ، کمرے میں 1-2 منٹ بھی اخبار رہنے نہیں دیتے تھے، لے جاؤ دیکھ لیا میں، کوئی آفت بلا آئی، یہ نہیں کہ بالکل سے بری ہو، یہ بھی دیکھیے، کوئی مصیبت بلا پوری دنیا میں اس کا رنج، اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ دنیا سے اتنے بے خبر کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو کچھ تعلق نہیں، بہت زبردست ماشاء اللہ جامع الاسباب ان چیزوں کو جمع کرنے والے تھے، پوری خبر دی مہمانوں کی، اور پوری میزبانی کرنا، ذکر اذکار سب طالب مستقل ذکر مجلس کرتے تھے، ناشتہ کیا، دیر ہوئی فون پڑ گئے۔ اس بنا پر تمام علماء رہتے تھے، علامہ تک رہتے تھے، علامہ ابراہیم بلیابی تک رہتے تھے، قاری طیب صاحب بھی رہتے تھے جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن مجلس کا اہتمام کرتے تھے۔ یا بھائی کسی نے کہا کسی بڑے آدمی متعلق، یا حضرت ان سے آپ نے یہ بات کہی نہیں، کہا میں ان سے کہہ سکتا ہوں بڑے آدمی، بس میری مجلس بیٹھا دو میں سب کچھ کہہ دوں گا، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے اتنا ادب، اب اس ساتھیوں کا سمجھ لیجیے، وہ ساتھ چھوڑیے، کہا میں ان کو مخاطب کر سکتا ہوں؟ نہیں، تم لوگ بیٹھو میں بھی بیٹھوں گا، جو بات ہے میں کہہ دوں گا، ضمن میری مجال نہیں کہ ان کو خطاب کر کے کوئی بات میں کہوں۔ ایسا ادب بھی دیکھیے، اصل حضرت شاہ اللہ صاحب کو سخت کرتے ہیں، اتنا بادب اللہ بنے، علماء کے خاص طریقے سے قدر خاص ہے، یہ عالم ہے، یہ فلاں جگہ عالم ہے، قدر کرتے تھے۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، دین تو ہے سب کے لیے،
چاہے وہ مرید ہو چاہے پیر ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ہر جزیے پر عمل کرنا چاہتے تھے, چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, تو پھر کسی ولی کی کیا مجال ہے کہ وہ دین کو چھوڑ دے؟ جتنی شریعت کے اندر تبعیت اتنی بڑی اس کی ولایت, اور جتنی دوری شریعت سے ولایت سے اتنی دوری. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوبیت کا راستہ اتباع سنت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. اللہ کے محبوبیت طاعت سے حاصل ہوگی. تم یاد کرو گے تو اللہ تم کو یاد کرے گا. اس بنا پر اللہ کے ذکر کا اہتمام کچھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو احکام و فرائض ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے. کچھ ذکر کا شغل بھی ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق, ان سے نسبت, یہ ہمارے اندر پیدا ہو. سب کچھ کر لیا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. بہت پڑھتے تھے, ہم پڑھتے تھے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی جو عین سنت اور شریعت کے مطابق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول بھی فرمائے, اور اس میں جو ثمرات ہیں اور جو اس میں کیفیات ہیں اس سے بھی ہم لوگوں کو محروم نہ فرمائے. دعا کیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.